یہ سوال بہت سارے حضرات کی طرف سے آتا ہے عموماً کہ تدلیس صحت حدیث میں قادح ہے اور خفی بھی ہے، مگر اس کو علت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، یعنی ایک اشکال ہوتا ہے۔ اسی طرح ارسال خفی، یہ بھی صحت حدیث میں قادح ہے اور خفی بھی ہے، تو ان کو علت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ تو یہ دونوں خفی تو ہیں، صحت حدیث میں قادح ہیں اور خفی بھی ہیں۔ خفی اس لیے ہیں کہ ان کا معلوم کرنا، تدلیس اور ارسال خفی کا ادراک، یہ طویل ممارست پر موقوف ہے، ہر کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ نقد کے ساتھ اس کی طویل ممارست ضروری ہے، اور اسی طرح قرائن توظیف کرنے پڑتے ہیں تدلیس اور ارسال خفی معلوم کرنے میں۔ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کی نقد کے ساتھ، دراسے کے ساتھ طویل ممارست ہو، اور اس نے ائمہ کے کلام کو طویل عرصے تک ان کے ساتھ، ائمہ کے کلام کے ساتھ، ان کی تطبیقات کے ساتھ شب و روز گزارے ہوں۔ اور اسی طرح بہت سارے حالات میں تدلیس اور ارسال خفی کا ادراک ائمہ کی نصوص پر موقوف ہوتا ہے، تو اس لیے یہ خفی ہوتے ہیں۔ لیکن باوجود خفا کے ان دونوں کو آپ علت نہیں کہہ سکتے بالمعنی المصطلح عند المتأخرین، کیونکہ مصطلح کا استقرار اس بات پر ہوا ہے کہ علت کوئی قادح تب کہلائے گا، یعنی کوئی قادح علت تب کہلائے گا جب اس میں 3-4 شرطیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ قادح خفی ہو، دوسرا یہ کہ وہ قادح راوی سے خطأً یا سہواً یا وہماً صادر ہوا ہو، اور تیسرا یہ کہ جس راوی سے یہ قادح صادر ہوا ہے خطأً یا وہماً، وہ راوی مقبول ہونا چاہیے، یعنی ثقہ یا صدوق ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سند بظاہر جو ہے وہ سالم ہو، یعنی تمام روات جو ہے عدالت کے ساتھ موصوف ہوں، اور اسی طرح تمام روات ضبط کے ساتھ موصوف ہوں، اور اسی طرح سند بظاہر متصل ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ 3-4 شرطیں پائی جائیں گی کسی قادح میں، تو وہی قادح جو ہے علت کہلائے گا۔ اب دیکھیں، تدلیس اور ارسال خفی یہ صحت حدیث میں قادح بھی ہیں، خفی بھی ہیں، لیکن یہ راوی سے خطأً یا وہماً یا سہواً صادر نہیں ہوتے، بلکہ راوی سے ان دونوں کا صدور عمدن اور قصدن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تدلیس اور ارسال خفی متقدمین کے ہاں اس کو علت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ متقدمین کے ہاں علت کے مفہوم میں بہت زیادہ توسع ہے، علت کے اطلاق میں بہت زیادہ توسع ہے۔ آپ علل الحدیث ابن ابی حاتم اٹھائیں، اسی طرح آپ دیگر جو کتب السوالات ہیں اور کتب العلل ہیں، امام دارقطنی کی العلل ہے، امام علی بن المدینی کی العلل ہے، اور اس طرح ابن معین اور امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب السوالات وغیرہ یہ اٹھائیں، تو آپ کو وہاں پر علت کا اطلاق میں بہت توسع ملے گی۔ ہر طرح کے قادح پر علت کا اطلاق کیا گیا ہوگا، چاہے وہ قادح خفی ہو یا جلی ہو، عمدن صادر ہوا ہو یا خطأً صادر ہوا ہو۔